نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العلي العظيم۔ حاضرین گرامی، اسلام سب سے مکمل اور سب سے جامع دین ہے، اور اس کے اصول اور ضوابط، اس کے احکام، اس کے اوامر، اس کے نواہی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کی شاہ کلید ہیں۔ ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر ماحول کے لیے، ہر حالت کے لیے اور ہر ضرورت کے لیے، ہر رنگ، ہر زبان، ہر بستی، ہر علاقہ، سب کے لیے اس کی تعلیمات بہترین نمونہ عمل ہیں، جس پہ عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے۔ کلیہ کے طور پر بہت سی چیزیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ زندگی کا فلسفہ ہے، زندگی کے اصول ہیں، زندگی کا دستور ہے، زندگی کے ضوابط ہیں۔ چند الفاظ میں قرآن مجید نے بہت سے ایسے حقائق بیان کر دیے گئے ہیں کہ انہیں پھیلا دیا جائے تو دفتر کا دفتر تیار ہو جائے۔ جوامع الکلم کی سب سے بہترین مثال قرآن کی آیتیں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ جوامع الکلم کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ چند الفاظ ہیں لیکن معانی کا سمندر ان کے اندر سمٹا ہوا ہے۔ میں نے خطبے کے بعد جو قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے وہ بھی جوامع الکلم میں ہے، اور جوامع الکلم کا شاہکار ہے۔ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو وہی کچھ حاصل ہوگا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یہ ایسا ہدایت نامہ ہے کہ غور کرتے جائیے، سوچتے جائیے، اپنے افکار کے آفاق کو وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جائیے، اپنی فکر کو آسمان کی بلندی تک پہنچا لیجئے، اور جس گوشے میں چاہیے غور و فکر کیجئے، ہر جگہ یہ آیت رہنمائی کرے گی۔ آدمی جو کوشش کرے گا وہی حاصل ہوگا۔ ہم چاہیں کہ کوشش نہ کریں اور حاصل ہو جائے تو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، تو اسے بڑی حد تک مختار بھی بنایا ہے۔ مجبور بھی ہے، مختار بھی ہے۔ نہ محض مجبور ہے، نہ محض مختار ہے۔ انسان اللہ کی مشیت کے تحت پیدا ہوا ہے، اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا۔ اس کا رنگ ہے، اس کا روپ ہے، اس کا نقشہ ہے، اس کا چہرہ مہرہ ہے، سب اللہ کی مشیت کے تحت ہوا ہے۔ ہم ہیں، آپ ہیں، یہ ہے، وہ ہے، کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جیسا چاہا ویسا پیدا ہو گیا۔ اللہ نے جیسا چاہا وہ پیدا ہوا۔ انسان مجبور ہے۔ انسان کا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا۔ انسان کی عمر اللہ نے لکھ دی ہے، مجبور ہے اتنا ہی جیے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ اب رزق حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دیا ہے۔ کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی بنکاری کرتا ہے، کوئی دکانداری کرتا ہے، کوئی لیبر کا کام کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی سروس کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے۔ الگ الگ کام ہے، جیسے چاہے آدمی روزی حاصل کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ کوئی حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، کوئی حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے، مگر رزق اتنا ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ عمر اتنی ملے گی جتنا اللہ نے لکھی ہے۔ ایک آدمی طبعی موت مرتا ہے اور ایک آدمی خودکشی کر لے تو یہ سوچے کہ عمر میں اس نے گھٹا لیا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، اللہ نے اتنی ہی عمریں رکھی تھی۔
تو انسان مجبور بھی ہے، انسان مختار بھی ہے، کچھ چیزوں میں مجبور ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں مختار ہوتا ہے۔ یہ انسان کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری کاوشوں و محنتوں کو اس کی کوششوں پر منحصر رکھا ہے، اس کی ساری کامیابیوں کو اس کی کوششوں پر منحصر رکھا ہے۔ کوشش کرو گے کامیابی ملے گی۔ کوئی آدمی کوشش ہی نہ کرے، سوچے کہ کامیابی ملے گی، وہ ناممکن ہے، اور جتنی کوشش کرے گا اتنی کامیابی ملے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وقت ہیرا ہے کبھی ضائع نہ ہو، فائدے کا کام کرتے ہی رہو، وقت ہیرا ہے کبھی ضائع نہ ہو۔ وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی وقت کا بدل اور مول نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، ہر چیز خرید سکتے ہیں، آپ کروڑوں روپے کا مکان بنوا سکتے ہیں، آپ اپنے لیے جٹ خرید سکتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بنا سکتے ہیں، پورا محلہ خرید سکتے ہیں آپ، لیکن گزرے ہوئے ایک لمحے کو آپ خرید سکیں تو دنیا کی ساری دولت آپ دے دیں گے، ایک لمحہ آپ کو مل نہیں سکتا ہے۔ تو وقت انمول ہے، اس کی قدر کرنا سیکھیے۔ اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ جس لائن میں بھی آپ رہیں اپنے اوقات کو اسی میں صرف کیجیے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، پڑھنے میں اپنے وقت کو لگائیے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اپنے وقت کو ادھر ادھر ضائع مت کیجیے، کاروبار میں اپنے وقت کو لگائیے، عبادتوں میں اپنے وقت کو لگائیے، اللہ کی تلاش میں اپنے وقت کو لگائیے، اصلاح معاشرہ میں اپنے وقت کو لگائیے۔ اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، گزرا ہوا ایک لمحہ بھی آپ کو ملنے والا نہیں۔ وقت کی نبض نہ ٹھہری ہے نہ ٹھہرے گی کبھی، یہ گزرتے ہوئے لمحے ہیں، گزر جائیں گے، اور گزرا ہوا لمحہ کبھی واپس نہیں آتا۔ وَأَنَّا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ کوشش کے بغیر کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ آپ کے سامنے پلیٹ میں کھانا رکھا ہوا ہے، آپ ہاتھ نہ بڑھائیں، دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے ہیں، یا اللہ یہ کھانا میرے منہ میں چلا جائے، میرے منہ میں چلا جائے، میرے منہ میں چلا جائے، جائے گا؟ آپ بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے، کھانا رکھا رکھا سڑ جائے گا، لیکن آپ کے منہ میں نہیں آئے گا۔ ہم نے غلط سہارا لے لیا ہے دعاؤں کا۔ تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ہے، اگر تدبیر رہی ہے صرف تقدیر پہ بھروسہ کر لیا جائے تو کچھ ہونے والا نہیں۔ انسان کے لیے کوشش ضروری رکھی گئی ہے، اور کوشش بھی صحیح سمت پر، غلط سمت پر نہیں۔ بہت سے اے مقدر میں ہوگا تو ہو جائے گا، مقدر میں ہو جائے گا۔ ارے کبھی پلیٹ میں کھانا رکھ لیجئے، ہاتھ مت بڑھائیے، مقدر میں ہوگا تو آپ کے پیٹ میں چلا جائے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ تدبیر اللہ نے رکھی ہے، فرمایا کہ جو کوشش کرو گے وہی حاصل ہوگا۔ بہت سے لوگ تقدیر کے بارے میں غلط تاثر رکھتے ہیں، قسمت میں ہوگا تو ہو جائے گا، ہم کچھ کریں گے نہیں، غلط بات ہے۔ اگر دودھ رکھنا ہے تو آپ کٹورے میں رکھیں گے، جگ میں رکھیں گے، گلاس میں رکھیں گے، اور چھلنی میں دودھ ڈالیں گے تو گر جائے گا کہ رہے گا؟ کچھ لوگ چھلنی میں دودھ ڈالنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں قسمت میں ہوگا تو رک جائے گا۔ غلط ہے، قسمت کا امتحان مت لیجئے۔ اللہ سب کا امتحان لیتا ہے، اللہ کی قسمت کا امتحان لینے کی کوشش کبھی مت کیجیے گا۔ ارے کرامتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں، بزرگوں کا حوالہ مت دیجئے، اس مقام تک تو پہنچیے۔ فلاں بزرگ بغیر کھائے اتنے دن رہ گئے، فلاں بزرگ بغیر پیے اتنے دن رہ گئے، تو وہ اس مقام پر فائز تھے، ہم اس مقام کے نہیں ہیں۔ جس مقام پر ہو اس مقام کی بات کیا کرو، ہم سب سے سطحی مقام کے ہیں، ہمیں کرنا ہے تب ہمیں حاصل ہوگا، اور غلط سمت پر کام نہیں کرنا ہے۔ کامیابیاں کے لیے کچھ چیزیں لازمی ہیں۔ پہلی چیز محنت، دوسری چیز دیانت جس کو ایمانداری کہتے ہیں، تیسری چیز ہے صحیح سمت میں محنت، اور چوتھی چیز ہے فضول خرچی سے بچنا۔ چار چیزیں اگر ہیں تو آپ کو کامیابی مل کر رہے گی۔ پہلی چیز محنت، محنت کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ ہمارا معاشرہ خاص سے نوجوان معاشرہ ہے، محنت کے معاملے میں بڑا کام چور ہو چکا ہے، بہت کام چور ہو چکا ہے۔ جتنی محنت کرنا چاہیے نہیں کر پا رہا ہے۔ اللہ نے 24 گھنٹہ آپ کو دیا ہے،
آپ سوچتے ہیں کہ 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ ہم نے کام کر لیا ہو گیا، اور شکوہ کہتے ہیں بڑی پریشانی ہے۔ آپ کی اگر یہ شکوہ غلط ہے، محنت کیجئے۔ دوسری قومیں کتنی محنت کر رہی ہیں، آج ترقی کی اس منزل پر پہنچی ہیں تو بغیر محنت کے نہیں پہنچی ہیں۔ جو چیزیں اچھی ہیں کہیں بھی ہو لے لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحکمت والت المؤمن حیث وجدها فہو احق بها، حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں بھی ملے اسے لے لو۔ اگر کہیں اچھی چیز مل رہی ہے نا، سوچو کہ یہ میرے گھر کی چیز ہے، ان کی نہیں ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے، لہذا ہمیں ان سے لے لینا چاہیے۔ آج چائنا اتنا آگے ہے، کیوں؟ اپنی محنت کی بنیاد پر، اپنے اوقات کو وہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ آج امریکہ یورپ اتنا آگے ہے، کیوں؟ اپنے محنت کی بنیاد پر۔ وہاں تو وقت کی اتنی پابندی ہے کہ اگر کسی نے وعدہ کیا ہے کہ 12 بجے میں آپ سے آ کر ملوں گا، تو آپ گھڑی ملا کر دیکھ لیجئے 12:01 نہیں ہوگا۔ اور ہمارے یہاں کا کیا معاملہ ہے؟ اگر کوئی تقریب بھی ہوتی ہے، ہماری مغربات کی تقریب ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ 4 بجے کا پروگرام ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بنیاد ہی غلط رکھی جاتی ہے۔ وقت کی پابندی کا سلیقہ اسلام نے سکھایا تھا۔ آپ کی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، ہر نماز 5 وقت وقت کی پابندی کے ساتھ ہے۔ اس وقت اذان، اس وقت نماز، اس وقت اذان، اس وقت نماز، اس وقت اذان، اس وقت نماز۔ روزہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، سحر کا یہ ٹائم ہے، افطار کا یہ ٹائم ہے۔ جس اسلام نے دنیا کو وقت کی پابندی کی تعلیم دی تھی، آج اسی مسلمان کے ہاں وقت کی پابندی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہماری چیز کو کائنات کے لوگوں نے لے لیا، دیگر قوموں نے لے لیا، ترقی کی منزل پر نظر آ رہی ہے اور ہم زمین میں گھسٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وقت کی پابندی سیکھیے۔ ہمارا نوجوان طبقہ جگہ چور ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں گے کیا؟ سورج چلے گئے، بنگلور چلے گئے، بڑی ترقی پر ہیں، بتلاؤ یہاں کئی گھنٹہ کام کرتے تو وہاں کئی گھنٹہ کام کرتے ہو؟ جتنا وہاں محنت کر رہے ہو یہاں کر رہے تھے؟ یہاں تو 2 گھنٹے پر چائے پینا اور پان کھانے کے لیے جانا ہے باہر، اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے بعد آنا ہے۔ 5-6 بار چائے پینے جائیں گے، گھر رہ کر جائیں گے، وہاں 4 ساڑی بنیں گے، یہاں 2 ساڑی بنیں گے، وہ بڑی ترقی وہاں ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر یہاں اتنی محنت کرتے تو اس سے کم ترقی نہ ہوتی۔ محنت کرو، اپنے اوقات کو ضائع مت کرو۔ عید کی بیٹھ کی 1 ہفتہ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے تہوار 1 ہفتہ تک مناتی ہے، پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے۔ سورت کا حوالہ لوگ دیتے ہیں، مجھے معلوم ہے عید والے دن بھی کبھی کبھی کام کرنا پڑتا ہے، اور دوسرے روز سے تو کام میں نہیں لگنا ہے۔ یہاں جب تک چھوٹی عید نہیں ہو جائے گی، جب تک حضرت شاہ طیب بناسک یا فاتحہ نہیں پڑھیں گے، کرگے میں نہیں بیٹھیں گے، لوم کا چاپ نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر شکوہ کیا ہے؟ بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑا مندہ ہے۔ محنت بڑھاؤ، اپنے اوقات کو ضائع مت کرو۔ دوسری چیز ہے صحیح رخ پر محنت کرنا۔ صحیح رخ پر محنت کرنا، صرف محنت کافی نہیں ہے۔ مجھے جانا ہے چھتن پورہ، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پورب طرف، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوب تیز دوڑ کر پچھم طرف جا رہے ہیں، تو ہمارا جائے قدم بھی آگے بڑھ رہا ہے، منزل سے دور ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے۔ غلط روی مانے غلط چلنے سے، اور بعد مانے دوری۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے۔ مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اپنی روش بدلو۔ غلط روی سے، غلط راستے پر چلنے سے منازل کی دوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنا چلیں گے ہم منزل سے فاصلہ پر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہماری سمت سفر غلط ہے۔ کس رخ پر ہمیں کاروبار کرنا چاہیے؟ ہمارا رخ صحیح نہیں ہے، بس ہمیں کاروبار کرنا ہے۔ کس رخ پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس نہج پہ کرنا ہے، ہمارے کاروبار کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، پہلے اس کا تعین ہونا چاہیے۔ بس یہ کاروبار کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے۔
میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دوں. دیکھیے آپ سوچتے ہو کہ یہ کیا باتیں آج کر رہے ہیں, دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں. اسلام دنیا اور دین دونوں سکھاتا ہے, دین اور دنیا دونوں کا جامع ہے. ایک بار ایک ڈیبیٹ ہوا تھا ندوۃ العلماء میں. ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ اپنے طلباء کو بھیجیے اور عربی میں خطابت ہوگی, اس کا مقابلہ ہوگا, اس پر انعام دیا جائے گا. اس وقت حضرت والد گرامی سراج العارفین علامہ کوثر ندوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ مظلوم کے پرنسپل بھی تھے اور مجلس عاملہ کے ناظم اعلیٰ بھی تھے. جامعہ مظلوم کے پرنسپل تھے, صدر تھے. ان کے ایک شاگرد تھے مولوی عبدالتواب, وہ نیپال کے تھے, بہت اچھی عربی تھی اور والد صاحب کے خاص پرداختہ وہ تھے. گئے تقریر کی اور ندوہ کے بڑے بڑے علماء جج تھے. جب یہ تقریر کر رہے تھے تو سب دنگ, اتنا بڑا لڑکا اتنی اچھی عربی بول رہا ہے. تو سب لوگوں نے کہا کہ ارے مولانا کوثر صاحب نے لکھ کر دے دیا ہوگا, یہ تقریر کر رہا ہے. لوگوں نے یہی سمجھا, لیکن مولوی عبدالتواب کے اندر صلاحیت تھی. تو مولانا مسعود عالم ندوی صاحب بہت اچھی ادیب, عربی کے بہترین ادیب تھے, پوری دنیا میں مانے جاتے تھے عربی لکھنے میں. انہوں نے ایک سوال کیا, مل فرق بین الدین والسیاسہ, دین اور سیاست میں کیا فرق ہے؟ دین اور سیاست میں کیا فرق ہے؟ مولوی عبدالتواب نے برجستہ جواب دیا, لا فرق بینہما, ہما کفرسی ریحان ورضیع لبان. دین اور سیاست میں کوئی فرق نہیں. یہ گھوڑ سوار کے دو گھوڑوں کی طرح ہیں یا ایک ماں کے دو جڑوا بچوں کی طرح ہیں. بہترین جملہ کا تھا. پہلا نمبر, پہلا انعام جو ملا تھا پورے ہندوستان میں, تمام ہندوستان کے مدارس میں, وہ والد صاحب کے شاگرد کو مولوی عبدالتواب کو ملا. تو دین اور سیاست الگ چیز نہیں ہے, دین اور دنیا داری الگ چیز نہیں ہے. اسلام کاروبار کا طریقہ بھی بتلاتا ہے. ہم کاروبار میں فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک مثال, میں موٹی سی مثال لیتا ہوں, آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے. ایک لنگی ہے علماء, اکثر گرستانے میں وہی چلتی ہے علماء لنگی. 20 سال سے میرا ایک تجربہ ہے, 20 سال سے ہر سال اس لنگی کی شارٹیج ہوتی ہے اور آخر میں نہیں ملتی. لیکن وہ علماء والا ہے, کسی سال لنگی زیادہ نہیں بناتا, اتنا ہی رکھتا ہے کہ ڈیمانڈ بنی رہے. یہ ہے کاروبار کا اصول. اگر مان لیجیے ہم لوگ یہ لنگی بناتے تو کیا ہوتا, ایک سال ہم بناتے اور کمی پڑ جاتی, مانگ زیادہ ہوتی تو دوسرے سال اتنی بناتے کہ گھر گھر میں ہم پہنچا دیتے. یہی ہوتا نا مزاج ہمارا, کیا ہے کاروبار کا. پھر کیا ہوتا, ریٹ اس کا گھٹ جاتا. علماء والا اتنا بناتا ہے کہ کم, ہر سال ڈیمانڈ بنی رہتی ہے اور ہر سال ریٹ بڑھاتا چلا جاتا ہے. دیکھیے یہ کاروبار کا طریقہ, اور اس معاملے میں ہم بالکل ناکام اور زیرو ہیں. کوئی ڈیمانڈ بنے گی تو اتنا بنا دیں گے, ان کے گھر ان کے گھر ان کے گھر ان کے گھر, پوری مارکیٹ پاٹ دیں گے, اور وہ 10 مانگے گا تو ہم 100 جا کر پیٹ دیتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے ریٹ گھٹا چلا جاتا ہے, گھٹا چلا جاتا ہے, گھٹا چلا جاتا ہے. یہ کیا ہے, ہماری محنت تو ہے مگر صحیح سمت پر نہیں ہے. غلط رخ پر ہماری محنت ہو رہی ہے, ہم برباد ہو رہے ہیں, ہماری صنعت برباد ہو رہی ہے. غلط رخ پر ہم محنت کر رہے ہیں, اپنے مال کی ہم ڈیمانڈ نہیں بنانے دے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد روتے ہیں بڑا مندہ ہے, بڑی پریشانی ہے, کچھ نہیں مل رہا. یہ ہم غلط طریقہ ہے, ہمارا کاروبار کا طریقہ غلط ہے. کم کام کیجئے, شان کے ساتھ کیجئے. کام بڑھانا کوئی بات نہیں ہے, کم کیجئے, بڑی شان کے ساتھ کیجئے. آپ کے گھر آ کر لوگ مال لے جائیں, آپ کو جا کر پٹکنا نہ پڑے, اور پٹک کر یہ بکے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمیں دے دیجیے گا, 4 مہینے کے بعد مال واپس آ رہا ہے. یہ کیا ہے, غلط رخ پر محنت ہے. صحیح رخ پر محنت کیجیے. تیسری چیز ہے دیانت داری. سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز یہ ہے, دیانت داری اور ایمانداری بہت ہونا چاہیے. اگر آپ کے مال میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, چھپائیے مت. یہ نہیں کہ 20 ساڑی کے نیچے ایک ساڑی رکھ دی, چل جائے گی اسے, نہیں, سب سے اوپر رکھیے اور بتائیے کہ اس کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ جائیے. اللہ پہ بھروسہ آپ کا ختم ہو گیا ہے. ایمانداری کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار میں گئے, غلہ بک رہا تھا, ڈھیری لگی ہوئی تھی, ہاتھ ڈالا,
نیچے کا کچھ نم تھا. اب جو بھی گلہ رہا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کیا اوپر کا سوکھا نیچے نم کیوں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ پانی گر گیا تھا. کہا کہ نیچے کا اوپر کر دیتے, سوکھا نیچے کر دیتے, گیلا اوپر کر دیتے کہ لینے والے کو دھوکہ نہ ہوتا. حضرت عمر کا زمانہ جب تھا تو وہ کوڑا لے کر بازار میں جاتے تھے, اور کہیں ایسا مل جائے کہ اوپر کچھ ہے نیچے کچھ ہے تو کوڑا برسانا شروع. کوئی دودھ میں پانی نہیں ملا سکتا تھا تو وہ برکتیں ایسی تھی کہ جیسے آسمان سے امڑ رہی ہے اور زمین سے ابل رہی ہے. ایمانداری کر کے تو دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ برکتیں آپ کے گھر میں نازل کرتا ہے, اور بے ایمانی کے ساتھ آپ کاروبار کریں گے تو آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگی, بظاہر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈیفیکٹ بتلا دیں گے تو ہمارا پیسہ کٹ جائے گا, یہ نہیں سوچتے کہ اللہ رازق ہے. وہ تو ایک وسیلہ ہے نا. ہم سوچتے ہیں کہ ان کے ذریعہ ہمیں رزق ملتا ہے, تو اگر ان کے ذریعہ ہمیں ملتا ہے تو ہمارے ذریعہ ان کو بھی تو ملتا ہے. اللہ نے عالم وسائل اور عالم اسباب اس دنیا کو بنایا ہے, ایک دوسرے کا وسیلہ ہے. اگر ہمارے ذریعہ ان کے ذریعہ ہمیں رزق ملتا ہے تو ہمارے ذریعہ انہیں بھی ملتا ہے. کوئی عیب ہو بالکل صاف بتلا دیجئے یہ عیب ہے, چھپائیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی نگاہ میں نہیں آیا, وہ معاف ہے. آ گیا ہے تو آپ صاف بتلائیے اور سب سے اوپر اسے رکھیے. پھر دیکھیے کہ اللہ رحمتوں کے دروازے کیسے کھولتا ہے. بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں آپ کا احترام پیدا ہوگا کہ ہاں مسلمان بڑے اچھے ہوتے ہیں. کوئی آرڈر آئے گا تو سب سے پہلے آپ کو دے گا, وہیں سے برکتوں کا دروازہ کھلے گا اور اللہ کی بے شمار رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوگی. ایمانداری پیدا کیجیے. آپ راستہ جا رہے ہیں, 50,000 کی گڈی پڑی مل جائے, آپ کے لیے حرام ہے, اور جیسے سور کا گوشت سے حرام ہے اسی طرح وہ حرام ہے. ایمان خراب ہونے نہ پائے, ایمان خراب ہونے نہ پائے. ایمانداری. ایک دانہ بھی آپ کے شکم میں حرام کا چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن کی عبادت ضائع ہو جائے گی. 40 دن کی عبادت. شعبان کے آخر میں کسی نے حرام دانہ ایک دانہ بھی کھا لیا ہے, اور پورے مہینے روزہ رکھا ہے, پورے مہینے تہجد پڑھا ہے, پورے مہینے تراویح پڑھی ہے, اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا. حج کرنے کے لیے جانا ہے, 10 دن پہلے اس نے حرام دانہ کھا لیا, پورا حج بیکار ہو گیا. نہ سعی کام دے رہی ہے, نہ طواف کام کر رہا ہے, نہ رمی جمار کام کر رہا ہے, نہ رسول کے روضے کی حاضری قبول ہو رہی ہے, نہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں تو وہ سلام پیش قبول ہو رہا ہے. ایک دانہ کھا لیا حرام کا تو 40 دن کی عبادت ضائع ہو رہی ہے. ایمانداری پیدا کیجئے, ایمانداری پیدا کیجئے, دیانتداری پیدا کیجئے, بے ایمانی سے بچیے, دھوکے سے بچیے, خیانت سے بچیے, فریب سے بچیے. کاروبار میں بھی فریب نہیں دینا ہے, اور یہ جو ایک مزاج بنا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا, یہ اسلامی مزاج نہیں ہے, یہ کافرانہ اور شیطانی مزاج ہے. سچ سے کاروبار ہوتا ہے, سچ سے کاروبار ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بہت بڑے کاروباری تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی بہت بڑے کاروباری تھے. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے کاروباری تھے. کیا کبھی یہ لوگ جھوٹ سے کاروبار کرتے تھے؟ کہنا کہ آج ضروری ہے, قطعاً ضروری نہیں ہے. مزاج بنا آج سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا, بلا شبہ سود کے بغیر کاروبار ہو سکتا ہے. آپ جیسی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی رحمت کا دروازہ آپ کے لیے کھولے گا. آپ غلط راہ اختیار کریں گے, غلط راہ سے ملے گا یہ رزق, اور صحیح راہ اختیار کریں گے تو صحیح راہ سے آپ کو رزق ملے گا. ایک آدمی ہے, جاڑے کی رات ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, وہ جا کے اپنے کارخانے میں جاتا ہے, سوئی دباتا ہے, بننا شروع کر دیتا ہے, اسے بھی رزق مل رہا ہے. اور ایک آدمی ہے جاڑے کی رات میں گھر سے نکلتا ہے, چوری کے ارادے سے جاتا ہے, کسی کے گھر میں جا کے چوری کرتا ہے, آتا اسے بھی رزق مل گیا ہے. راستے کے اختیار آپ کے, جو چاہے راستہ اختیار کریں, اللہ رازق ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. جتنی چیزیں بھی زمین پہ چلنے والی ہیں, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, زمین پر جتنی چیزیں بھی چل رہی ہیں, إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے. اللہ وہ ہے کہ چٹان کو توڑا گیا تو ایک معمولی سا کیڑا نکلا, اسے روزی کون دے رہا تھا؟
समुद्र की तह में जो कीड़े छुपे हुए उनको रोजी कौन दे रहा है? दरख्त काटा गया तो उसके अंदर एक कीड़ा निकला, उसको रोजी देने वाला कौन है? सीप को तोड़ा गया तो उसके अंदर से मोती निकला, उसकी पर्दाश्त करने वाला कौन है? माँ के शिकम में बच्चा था, उसे रोजी देने वाला कौन था? जिंदा रखने वाला कौन था? उसे जिंदगी फराहम करने वाला कौन था? वो अल्लाह है, मालिकुल मुल्क है, रब्बुल आलमीन है, खालिक कायनात है। तो जो खुदा पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी दे सकता है, जो खुदा सीप के अंदर परवरिश कर सकता है मोती की, जो शिकम मादर के अंदर बच्चे को पाल सकता है, क्या आपको नहीं पालेगा? रोज आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह की जो तमाम आलमीन का रब है, तमाम आलमीन को पालने वाला है, क्या आपको नहीं पालेगा? भरोसा तो कीजिए अल्लाह पर। आपका एतमाद अल्लाह से उठ गया है, अल्लाह पर वो एतमाद नहीं है जो होना चाहिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा, तक़वा इख्तियार करेगा, यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह उसके लिए निकासी का रास्ता पैदा फरमा देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से रोजी देगा जहां उसका दिमाग भी नहीं पहुंचेगा, सानो गुमान भी नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकते, वहां से रोजी आ जाएगी। तुम गुमान नहीं कर सकते, वहां से अल्लाह रोजी दे देगा। तो कुरान तो इन तालीमात से भरा हुआ है, कभी कुरान को उठाकर पढ़ा तो करो। देखो तुम्हारा ईमान इतनी बुलंदी पर पहुंच जाएगा कि फरिश्ते भी रश्क की निगाह से देखने लगेंगे। ईमानदारी पैदा करो, कारोबार में ईमानदार बनो, झूठ का सहारा मत लो, जबान के सच्चे बनो, वादे के पाबंद बनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक सलास, इदा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफ व इज़ा तुमिना खान। मुनाफिक की तीन अलामतें, तीन निशानियां। मुनाफिक क्या मान? इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले तबके में मुनाफिक रहेंगे। काफिरों से ज्यादा सख्त अज़ाब है मुनाफिकों के लिए। और मुनाफिकों की निशानी और शनाख्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई? आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की तीन अलामतें, तीन निशानियां। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वअदा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। व इज़ा तुमिना खान, जब उसको अमीन बनाया जाए, कोई अमानत उसके पास रखी जाए तो अमानत में खियानत करे। ये तीन निशानियां मुनाफिक की हैं। जबान पे झूठ कभी ना आने पाए, जबान पे झूठ कभी ना आने पाए। अरबी में एक जुमला बोलते हैं, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई हमेशा निजात देती है और झूठ हमेशा हलाक करता है। बज़ाहिर तो लगता है कि झूठ बोलकर हम कामयाब हो गए, मगर झूठ के बोलने के बाद उसका अंजाम आखिर क्या होता है? इंसान बर्बाद हो जाता है। और सच्चाई हमेशा कामयाबी। वकूनू मास सादिकीन, अल्लाह फरमाता है कि सच्चों के साथ रहें। बार बार कुरान में वैलुल मुकद्दिबीन, तकदीब करने वालों के लिए वैल है, जहन्नम का अजाब है। वैल जहन्नम को उस वादी का नाम है कि ऊपर से जब जहन्नमी को डाला जाएगा तो गिरते 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 40 साल में पहुंचेंगे, और कई जगह तो और ज्यादा, इतनी गहराई में वादी है। तो ये क्या है? तकजीब करने वालों के लिए। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मजाक में भी कभी झूठ मत बोलना। आज दोस्त अब आप बैठे मजाक में दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, जो नहीं हुआ वो अरे ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, फलाने तुम्हारे बारे में ये कहा, फलाने तुम्हारे बारे में ये कहा। नहीं ऐसा हो, मजाक करने के लिए, हंसने के लिए। फरमाया कि झूठ मत बोलो अगर जो मजाक के तौर पर हो। अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमा दिए हैं, नेकी लिखने वाला फरिश्ता, बुराई लिखने वाला फरिश्ता। झूठ बोल रहे हैं, फरिश्ते ने लिख लिया है। सारा दफ्तर अमाल कुरान क़यामत के दिन सामने रख दिया जाएगा। झूठ मत बोलो। कारोबार करना हो सफाई के साथ,
ایمانداری کے ساتھ. اور بھروسہ رکھو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جھوٹ مت بولو, خدا نے کہا ہے جھوٹ مت بولو, تو سچ بولیں گے اللہ کامیابی دے گا. اپنی زبان کے بجائے اللہ کے نبی کی زبان پہ بھروسہ کرو, اللہ کی بات پہ بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ. مصطفیٰ نے کہہ دیا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو ہل جائے, سمندر اپنا راستہ روک دے, مصطفیٰ کا کہا غلط نہیں ہو سکتا ہے. مصطفیٰ نے کہہ دیا سچ بولنے والا کامیاب رہے گا, سچ بولنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے, یقیناً اللہ کی مدد سچ بولنے کے ساتھ رہے گی. پھر فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. منافق کی پہچان کیا ہے؟ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. کاروبار میں وعدہ خلافی بالکل عام ہو رہی ہے. بند کرو ان چیزوں کو, صحیح وعدہ کرو. جتنے دن میں آپ دے سکتے اتنا وعدہ کیجئے. کاروبار سمیٹیے اپنا, آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, کاروبار سمیٹ لیجئے, کم کیجئے. جس دن کہا ہے پیسہ دینے کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہے تو 1 مہینے کا مطلب 30 دن, 31 دن ہونے نہ پائے, 32 دن ہونے نہ پائے. اگر آپ دے نہیں پا رہے اپنا کاروبار کو سمیٹیے, کم کیجئے اور اپنی ضرورتوں کو کم کیجئے, وعدہ خلافی نہ ہونے پائے. اور جب وعدہ کر لیا ہے تو اپنی ضرورتوں کو کم کر کے اپنے وقت پر دیجئے. یہ نہیں کہ اپنا کام کر لیں گے تب ان کو دیں گے, بچے گا, یہ نہیں. اپنی ضرورت کو پیچھے ڈالیے, آپ نے وعدہ کیا ہے تو اپنے وعدے پر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ صادق اور امین. اور یہ لقب اعلان نبوت سے پہلے کا تھا. محمد نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے رکھا. زمینی نام محمد ہے, آسمانی نام احمد ہے. اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے یہ بلند کردار رہا ہے کہ مکے کے لوگ اور خاص طور سے آپ کے قبیلے کے لوگ, قریش کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. یہ کافر تھے. صادق اور امین, صادق مانے سچ بولنے والے, امین مانے امانت دار. اور آپ کی امانت داری کا عالم کیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکے میں رہے. کیسی کیسی مخالفتیں ہوئی سب آپ کے سامنے ہیں. جو کر سکتے تھے کفار سب کیا, کچھ باقی نہیں رہ گیا, ہر قسم کی تکلیف پہنچائی. لیکن جب کسی کو پردیس جانا ہوتا تھا یا اپنا گھر غیر محفوظ معلوم ہوتا تھا, امانت رکھنا ہوتا تھا, تو کس کے پاس رکھتے تھے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ کافر, یہ جان کے دشمن, یہ خون کے پیاسے, یہ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے حریف لوگ جب اپنی امانت رکھنا ہوتا تھا تو نہ کوئی ابو جہل کے پاس جاتا تھا, نہ ابو لہب کے پاس جاتا تھا, نہ عتبہ کے پاس جاتا تھا, نہ شیبہ کے پاس جاتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نظر انہیں آتا تھا اور حضور کے پاس امانت رکھ کر جاتے تھے. اور امانت داری کا سب سے اعلیٰ معیار معراج کمال دیکھنا ہو تو دیکھو, تمام قریش کے لوگوں نے مل کر ایک کر لیا ہے. رات کے وقت ہر خاندان کا نوجوان, ہر قبیلے کا نوجوان ننگی تلوار لے کر کھڑا رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف. اور جب صبح کے وقت حرم میں جانے کے لیے وہ نکلیں گے, ایک ساتھ یہ پروگرام ہے. رسول اللہ کا گھر گھرا ہوا ہے کافروں سے, جان کے دشمن سے, خون کے پیاسوں سے, ننگی تلواریں لے کر کھڑے. اور حضور کے گھر میں امانتیں انہی کافروں کی ہے جو تلوار لے کر آئے ہیں. حضور کے گھر میں امانت ہے. حضرت علی سے کہا, علی دیکھو یہ فلاں کی امانت, یہ فلاں کی امانت, یہ فلاں کی امانت, یہ فلاں کی امانت, تم میرے بستر پر سو جاؤ, میں مدینے جا رہا ہوں. اللہ کا حکم آ گیا ہے, میں مدینے جا رہا ہوں. یہ امانت واپس کرنا اور واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا. دوسرا آدمی ہوتا تو کیا کرتا؟ بڑا سے بڑا امانت دار ہوتا تو سوچتا کہ ارے میں اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں, اپنا کاروبار چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان لوگوں کی وجہ سے تو جو ان کا پیسہ ہے لے کر چلتے ہیں ہم بھی مدینہ. لیکن وہ مصطفیٰ تھے جن کے قدموں کا بوسہ امانت داری دے, جن کے زبان کو صداقت چومے, بلند اخلاقی جن کے کردار پر قربان ہو جائے, فرشتے جھک جھک کر جن کی عظمتوں کو سلام کرے, وہ مصطفیٰ.
حضرت مولائے کائنات سے کہتے ہیں یہ فلاں کافر کی امانت، یہ فلاں کافر کی امانت، یہ فلاں کافر کی امانت، یہ پوٹلی رکھی ہے فلاں کی، یہ پیسہ ہے یہ فلاں کا، یہ زیور ہے یہ فلاں کا، یہ سونا ہے یہ فلاں کا، یہ چاندی ہے یہ فلاں کا۔ ان کفار کو صبح کے وقت سب کی امانت واپس کر کے تب مدینے آ جانا۔ اسی نبی کے ماننے والے ہم لوگ ہیں، کچھ نمونہ نہیں ہے کیا ہمارے لیے؟ کیا صرف نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہے، یا امانت داری کا طریقہ نہیں بتلایا ہے، کاروبار کا طریقہ نہیں بتلایا ہے، صدق کے گوئی اور راست بازی کا طریقہ نہیں بتلایا ہے؟ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاروباری معاملہ میرا ہو گیا تھا۔ سرے راہ بات ہوئی، میں نے کہا کہ ذرا ٹھہریے میں آتا ہوں، ایک کام یاد آ گیا میں آتا ہوں۔ میں گیا، بھول گیا۔ 3 دن کے بعد میں ادھر سے گزر رہا تھا، ابھی بھی یاد نہیں تھا، ادھر سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربان اسی جگہ کھڑے۔ میں نے دیکھا تو ساری بات یاد آ گئی۔ کیا کہ محمد میں تو گیا تھا، بھول گیا۔ کہا کہ تم نے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے اسی جگہ کھڑا ہوں۔ زبان کی سچائی، وعدے کی پاسداری، اس کا نام ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا کردار ہے۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، انہیں معلوم ہوا تو مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد وہ واقعہ بتلایا کہ عہد جاہلیت میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کرداری کا یہ عالم تھا کہ 3 دن تک ایک جگہ کھڑے ہیں، کہ وعدہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ رکیے میں آ رہا ہوں، تو اللہ کے نبی نے اتنا لحاظ کیا۔ ہم انہی کی امت ہے، کیا ہمارے اندر ذرا سا بھی اس کا اثر نہیں؟ کچھ تو پیدا کیجئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے ہمارے لیے کہا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس سے اچھا نمونہ کہیں ہمیں نہیں ملے گا۔ سچائی پیدا کیجئے، ایمانداری پیدا کیجئے، وعدہ کیجئے، وعدہ پورا کیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس وعدے پر نہیں کر سکتے تو وعدہ مت کیجئے، اپنی ضرورتوں کو سمیٹیے، بلا وجہ شوق پیدا مت کیجئے۔ جتنی آپ کی آمدنی ہے اسی کے لحاظ سے شوق پیدا کیجئے۔ بلا وجہ قرض لینے کی کوشش مت کیجئے، قرض ایک بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ قرض لے کر ضرورتیں پوری کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کا زمانے میں جب کسی صحابی کے انتقال کی خبر آتی تھی تو ان کے گھر والوں سے حضور ایک سوال کرتے تھے، اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر معلوم قرض ہے تو کہا کہ اس کے جو وارث ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں، اس نے اتنا ورثہ چھوڑا ہے، یا اس کے وارث؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اگر گھر کو چھوڑا بھی نہیں، اس کے وارث ہی پیدا نہیں کر سکتے اور پورا نہیں کر سکتے، اس کا قرض ادا نہیں کر سکتے، تو معلوم کرتے تھے کہ میرے گھر اتنا ہے کہ نہیں۔ ازواج مطہرات کے پاس جاتے، امہات المومنین کے پاس، تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے۔ اگر قرض ادا کرنے کے برابر اپنے گھر ہوتا تھا تو اس کا قرض ادا کرتے تھے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتا تھا تو کہتے کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ نہیں پڑھایا، کوئی صحابی کھڑے ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اگر آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے تو کیا اس کا انجام ہوگا؟ یا رسول اللہ میں قرض ادا کر دوں گا۔ کبھی حضرت ابوبکر کھڑے ہو جائیں، کبھی حضرت عثمان کھڑے ہو جائیں، کبھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو جائیں، اس کا قرض ادا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سب نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ اس سے بہت بچیا، بہت بچا کیجئے، بہت بچا کیجئے۔ کاروبار کر رہے ہیں تو اتنا ہی بوجھ اپنے اوپر ڈالیے جتنا حسن و خوبی کے ساتھ آپ ادا کر رہے ہیں۔ دوسروں کا دیکھ کے اپنا شوق پیدا مت کیجئے۔ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق شوق کرتا ہے، آپ کے اندر وہ استطاعت نہیں تو شوق بھی مت پیدا کیجئے۔ قرض لے لے کر بوجھ پیدا کرنا یہ غلط بات ہے۔ صحیح سمت پر آپ محنت کیجئے، بے تحاشا محنت کیجئے، خوب محنت کیجئے، جس لائن میں بھی ہیں۔ کاروبار میں ہے، کاروبار میں محنت کیجئے، تعلیم کے میدان میں ہے، تعلیم کے میدان میں محنت کیجئے۔ مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان گھر کے جو طلبہ ہوتے ہیں اکثر بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ہمیں شکوہ تو یہ ضرور ہے کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی، یقیناً حکومت کا بھی پالیسی غلط ہے، اس میں ذمہ داری ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر بھی بہت کوتاہیاں ہیں۔ ہم نے دیکھا غیر مسلم کے بچوں کو
خوب پڑھتے ہیں، اسکول میں محنت سے پڑھتے ہیں، گھر آ کے خوب محنت سے پڑھتے ہیں، رات دن پڑھتے ہیں۔ ہمارے گھر کے بچے جاتے ہیں اسکول میں، جانے کے لیے گھر سے نکلے، جا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، اور گھر سے جب آئے ہیں گھر میں آنے کے بعد پڑھنے کا کوئی ذوق نہیں، ذرا کوچنگ میں چلے گئے تو چلے گئے، وہ بھی بس وہی فارمیلٹی کے لیے اور دوست سے بنانے کے لیے کوچنگ میں جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ ہم اپنے مدرسے میں دیکھتے ہیں اساتذہ کو تاکید پہ تاکید کرتے ہیں کہ بچے محنت کیوں نہیں کر رہے ہیں، بچوں کے اندر صلاحیت پیدا نہیں، تو کہتے کیا ہے، حضرت میں کیا کروں، لڑکے کہتے ہیں کہ گھر گلوم چلانا رہتا ہے۔ عام شکایت مجھے مل رہی ہے، یا تو اپنے بچوں کو عالم بنا لیجیے یا علوم چلوا لیجیے۔ آپ کا بچہ آپ کے گھر میں آ کے لوم چلاتا رہے گا، وقت نہیں دے گا تو ایک اچھا عالم نہیں بن سکتا، نہایت لوکل قسم کا عالم رہے گا اور سماج میں صرف گمراہی پھیلائے گا، چاہے معلوم سے پیدا ہو جائے یا علوم سے پیدا ہو جائے۔ کسی مدرسے میں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے علاقے میں پڑھ کر بہت قابل آدمی ہو سکتا ہے اور مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر بھی بالکل بیکار ہو سکتا ہے، جب محنت ہی نہیں کی تو بیکار ہے۔ دور جانے سے کوئی بڑا قابل نہیں ہوتا ہے، اپنے گھر پڑھ کر بھی بہت قابل آدمی ہو سکتا ہے۔ کہیں بھی آپ کا بچہ پڑھے، آپ اپنے بچوں کو اگر عالم بنا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، قاری بنا رہے ہیں، انہیں وقت دیجئے۔ عام شکایت مجھے ملتی ہے، میں مدرسین سے سختی کرتا ہوں، جو صلاحیت مجھے طلبہ کے اندر چاہیے وہ صلاحیت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ لڑکے اپنے ذہن کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کتابیں ان کو ازبر کیوں نہیں ہے؟ پڑھنے سے پہلے مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ پڑھنے کے بعد گھر جا کے محنت کیوں نہیں کرتے؟ ہوم ورک کیوں ان کا نہیں ہوتا؟ میں بہت سختی کرتا ہوں، جواب کیا ملتا ہے؟ لڑکے کہتے ہیں کہ گھر جائیے تو کاروبار کرنا پڑتا ہے، علوم چلانا پڑتا ہے۔ کیا وہ اچھا عالم بنے گا؟ ارے ہم لوگ پلٹے تھے، دھنیا مرچا ہم لوگ کو نہیں لانا پڑتا تھا، بس پڑھو پڑھو پڑھو، خبر ہم لوگ کو نہیں رہتی کہ باہر کی دنیا کیا ہے، خالی پڑھنا، صرف پڑھنا۔ تو اگر پڑھانا ہے تو سلیقے سے پڑھائیے۔ محنت شرط ہے، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، محنت کرنا، صحیح روپ میں محنت کرنا، دیانتداری کے ساتھ محنت کرنا، اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بہت بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے فضول خرچی نہیں ہے، ان کے وہی کیپیسٹی ان کی ہے، اور کچھ لوگ کم بھی کریں گے تو ان کے لیے فضول خرچی ہے۔ یعنی اپنی استعداد دیکھنا، اپنی استعداد دیکھنا، جو صلاحیت ہے، جو پونجی ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس کے لحاظ سے خرچ کیجئے۔ ہر آدمی کے لیے ایک پیمانہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی 1 کروڑ کا مالک ہے، اگر 10 لاکھ خرچ کر دیا تو اس کے لیے وہ فضول خرچی نہیں ہے، اور ایک آدمی 1 لاکھ کا مالک ہے اور 1 لاکھ خرچ کر دیا تو اس کے لیے فضول خرچی ہے۔ سب کے لیے الگ الگ پیمانے ہیں، اپنی استعداد کے مطابق آپ خرچ کیجئے۔ یہ 5 اصولی اور بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی مل کر رہے گی، اور اللہ نے جو فرمایا وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی حاصل ہوگا جس کے لیے کوشش کرے گا، اس کا بہترین نتیجہ آپ کے سامنے برآمد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔